ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ پکا موحد تھا، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اچھے دوست تھے، ان کے اور مفتی صاحب کے خط و کتابت ہوتے تھے، وہ خطوط میں پڑھتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جس طرح آپ نے عنوان سے ہی پہچان لیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب یہ مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی دوست تھے اور تعلقات تھے، تو ان کے خطوط مفتی شامزئی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر مولانا منظور مینگل صاحب اپنے اس بیان میں کہہ رہے کہ جب وہ خطوط آئے تو ان خطوط کو میں نے کھولا اور پڑھا تو اس میں کیا پیغام تھا، اس پیغام کے بارے میں ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب نے یہ بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ بات کو یقین کر لو ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات سے بے نیاز ہے، صدقہ جو کرو گے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں ہے۔ یہود کی طرح تو نظریہ نہ بناؤ، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہے اور اللہ ہم سے چندہ مانگتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ آپ کو ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور حمید و محمود، حمید فعیل مفعول کے معنی میں ہے، اور وہ مستحق حمد ہے، ہر صورت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ مولانا خاص طور پر ہمارے سندھی حضرات اور بلوچ حضرات، جب یہ کہ ایک آدمی 4-5 مہینے سے بیمار ہے اور آخر میں کپڑوں میں ٹٹی پاخانہ بھی کرتا ہے، بدبودار قسم کے کپڑے اس کے، اور جب مر جاتا ہے تو مولوی صاحب ابا اچو ہن کے بابا غسل ڈبو، مولوی صاحب آ گیا جی، مولوی صاحب نے غریب نے غسل بھی دیا، اس کے کپڑے بھی نکال دیے، بدبودار کپڑے، اور یہ کہ ایک جیکٹ ہے بیکار قسم کا، اس میں بیمار رہا ہے۔ اب وہ مولوی صاحب نے غریب نے غسل دے کر کے ان کو ایک چادر کے اندر جمع کیا، چادر میں جمع کیا، اور اس کے بیٹوں کو لوگوں کو دے دیا، اس کو کفن پہنایا۔ تو اب اس کو اٹھا کر کے وہ کہتے کہ حضرت سائیں یہ اللہ کے راستے میں کسی کو دے دینا، سمجھے مجھے، پیشاب پاخانہ بھی کیا اور اس کو اٹھا کر کے کہتے سائیں اللہ کے راستے میں دے دینا، اس بدبودار کو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ بدبودار ولستم بآخذی فی حال من الاحوال، کسی بھی صورت میں آپ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ان تغمضوا فی، آنکھیں بند کرے تو آپ لے لے، ورنہ یہ کہ اس میں اس بدبو کو کون لے گا، تم خود بھی اور اس کے جو بینک بیلنس ہے وہ سارا کا سارا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور پٹھانوں کو بھی دیکھا ہے کہ سمجھے جب مر گیا اللہ آپ کا بھلا کرے بندہ، کروڑوں روپے اس نے بینکوں میں چھوڑا ہے، اب اس کے کفن کے لیے، قبر کھدائی کے لیے، مزدوری کے لیے لوگوں کا خرچہ بھی کر رہے، کہتے اغا دا اغا تاسراؤ دا چیک دا نو دا اغا چیک، مسلم کمرشل بینک تاسراؤ چیک راوڑا، وہ لاؤ اور پیسے نکالتے، کہتے تھا سر ہما سرا نشتہ بھائی، وہاں لڑتے، مردار ابا بھی پڑا ہوا ہے لیکن یہ آپس میں لڑتے ہیں کہ جی ابا کے پیسے آپ کے پاس ہے یا آپ کے پیسے، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈرائے گا، شیطان مسلسل تنگ دستی سے، ارے بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، کمایا تو نے، پسینہ تو نے کمایا، اب وہ کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے مدرسے میں دے دو، آپ کی زکوٰۃ بنتی 40واں حصہ، کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، کس خوشی میں، کس خوشی میں آپ دے دیں گے؟ 2.5 لاکھ آپ اپنے بچوں کے کسی کام میں لگا دو، یہ تو اس سے آپ کنگلا بنیں گے، 2.5 لاکھ اس سال دے دو، 2.5 لاکھ اگلے سال دے دو، اس طریقے پر دیتے رہو، مال آپ کا یہ ہے کہ آپ کنگلے ہوتے جائیں گے، یہ ہے شیطان اس طرح۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ترمذی جلد اول کے اندر حدیث ہے، فرمایا آپ میں سے جب کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دستے قدرت میں، اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا، جیسے کہ آپ اپنی گھوڑی کی بچی کو بڑھاتے ہیں، اللہ اس صدقہ کو بڑھاتے یہاں تک کہ پہاڑ کی طرح ہوگا، اور قیامت کے دن آپ کو کہا جائے گا یہ آپ کا وہی صدقہ ہے، میرے پاس امانت تھی، میں نے خدا نے اس کو بڑھایا، اس کا ثواب یہ ہے۔ اس کے بعد مولانا ریاکاری اور بخل یہ باعث عذاب ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اگر تم نے خرچ بھی کیا اور قیامت کے دن جہنم میں گئے، کہیں گے اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا، ظلم نہیں ہوگا، آپ نے خود دنیا میں خرچ کر کے ریاکاری کی ہے، فقیروں کو دی ہے، ریاکاری کی ہے، مدرسوں میں دیا، ریاکاری کی ہے، تو جہنم میں جا رہا اپنی ریاکاری کی وجہ سے جا رہا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ میں سے 1-2 مرتبہ ملا، یہ دارالعلوم کے میرے خیال مجلس شورا میں بھی تھے، بڑے پیارے آدمی تھے، یہ ہمدرد دواخانوں کو پوری دنیا کے اندر
انہوں نے مشہور کر دیا. تہجد گزار آدمی تھے, کلین شیف تھا, داڑھی منڈاتا تھا. ہندوستان سے یہ لوگ آئے, ایک بھائی ہندوستان کے اندر رہا اور دوسرا بھائی یہاں پر آ گیا. اس غریب کو بے درد اور ظالمانہ طور پر, کسی سے اس کی کوئی وابستگی نہیں تھی, لیکن قتل کر دیا. کراچی کے جو فسادات, جب اس کو قتل کیا, اس کا بھائی ہندوستان سے آئے, خلق خدا لاکھوں لوگ اس کے جنازے میں آ گئے. تو بھائی اس کے میت پر کھڑے ہو کر کے رونے لگے, کہنے لگے بھائی جان میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پاکستان والے مردار ہے, ان کے پاس نہ جاؤ, یہ اپنی صلاحیتیں ہندوستان میں خرچ کرو, لیکن بھائی جان آپ نے میری بات نہیں مانی. بھائی آج میں کیا کروں آپ کو. اللہ اللہ اللہ, سمجھے, سبحان اللہ. عجیب انداز میں اس کے بھائی نے, اور لوگ ویسے بھی رو رہے تھے, لیکن بھائی نے لوگوں کو رلایا. کہنے لگے بھائی جان پاکستانیوں کے ساتھ نیکی نہیں کرو, پاکستانیوں کے ساتھ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیرو, مجھے یاد ہے کہ جب ایٹم بم کا اعلان ہو گیا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جب اس کو پورا کر دیا اور پاکستان کو عالمی طاقتوں میں لا کر کے کھڑا کر دیا, تو خوب ہمارے بلوچن عورتیں, بیروی عورتیں, سندھی عورتیں اور بوڑھے نوجوان لوگوں نے اس پر ایسے ایسے اشعار باندھے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ پکا موحد تھا, مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اچھے دوست تھے. ان کے اور مفتی صاحب کے خط و کتابت ہوتی تھی, وہ خطوط میں پڑھتا تھا, سمجھے. وہ خطوط مفتی صاحب نے کچھ خطوط مجھے دکھایا, دل خوش آتا. بہت اچھا آدمی تھا ڈاکٹر عبدالقدیر, سچا قسم کا آدمی. اور آخر میں ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ دنیا میں آپ نے کون سے اچھے کام کیے اور کون سے برے کام کیے. فرمایا کہ اچھے کام کیے, لیکن برا کام, سب سے بڑا برا کام میں نے یہ کیا کہ پاکستانیوں کے ساتھ نیکی کر دی, میں نے ایٹم بم بنایا. یہ میری دنیا, میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس قوم کے ساتھ میں نے کیا. اللہ اللہ. آپ خدا واسطے بتاؤ کہ پٹھانوں جیسا مغرور کون ہوگا. پٹھان ماننے پر آ جائے تو سبحان اللہ, تبلیغ میں سب سے آگے, مدارس میں سب سے آگے, تجارت میں سب سے آگے, نافرمانی میں سب سے آگے, فرمان برداری میں سب سے آگے. ہاں پاکستان میں سروے کرو, سمجھ شریف میں بلوچ, اس کے بعد بلوچ بھی سخت ہے, لیکن سندھی اور پنجابی ان کو ایک ایک تھپڑ سے یہ سمجھ جاتے ہیں. سمجھے نہیں, یہ ایک ایک تھپڑ سے ان کا کام ہو جاتا ہے. لیکن آپ سے گزارش, عرب ان سے بھی زیادہ سخت ہے. عرب تو دلیری ان پر ختم ہے. پٹھانوں کو کون منوا سکتا ہے, لیکن مولا عمر نے سب کو ٹھیک کر دیا. پٹھانوں کو کون منوا سکتا ہے. صرف 7 مہینہ یا 9 مہینہ مفتی محمود وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختوں کے, ایسا پٹھانوں کو ٹھیک کر دیا کہ سبحان اللہ, سارے پٹھان جبریل بن گئے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں. تو یہ اس طرح ہوتا ہے, حکومت مل جائے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بابا اللہ کے لیے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ. سمجھے بھائی جان, یہ سپاہ یہ سارے کے سارے مل جائیں, سپاہ والے, جمعیت والے, خانقاہوں والے, تبلیغی بھیڑ بکرے, یہ سارے کے سارے اگر مل جائیں, سمجھ رہی ہے کہ نہیں, یہ سارے کے سارے مل جائے, خانقاہوں والے بھی, اور یہ اللہ کی قسم بریلوی, جماعت اسلامی, اہل حدیث, یہ تو سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ٹھیک ہے اختلاف تھا, ہے اور رہے گا, لیکن مسلمان تو ہے, ان کی تکفیر نہیں ہے. یہ سارے اکٹھے ہو جائیں پیپل پارٹی کو ایسے پھینکیں گے اور مسلم لیگ کو, لیکن کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں. حافظ نعیم صاحب کہاں اس بات کو تسلیم کرے گا کہ میرے جیسے اللہ کا بھلا کریے کہ بدبخت انسان کہ فضل الرحمٰن کی قیادت کو کہاں مانو. سپاہ والے کہاں مانیں گے, تبلیغ والے کہاں مانیں گے.